عمل ہوگا اس طرح جس طرح صحابہ نے عمل کیا ہے. اگر صحابہ نے واقعی میں دین کو منطق سے چلا ہے منطق سے چلیں گے. اگر صحابہ نے واقعی میں دین پر تحقیق سے عمل کیا ہم تحقیق سے عمل کریں گے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صحابہ کے بارے میں والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول اسلام میں سبقت کرنے والے یعنی مہاجر والانصار اور انصار صحابہ کے دو گروپ ہیں, ایک ہے مہاجر اور ایک انصار. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار مہاجر اور انصار جو دین اسلام میں آئے ہیں صحابہ کے دو گروپ ہیں. اب ان کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین اتبعوہم بإحسان, اور جو لوگ یعنی قیامت تک جتنی آدم کی اولاد زمین پر آئے گی والذین اتبعوہم بإحسان جو لوگ صحابہ کی اتباع کریں گے ایسوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہے. گویا اس آیت میں صحابہ کی اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے. اگر صحابہ نے واقع میں دین کو منطق سے سمجھا ہے ہر امت کے لیے لازم ہے کہ منطق سے سمجھے. اگر صحابہ نے دین کو تحقیق سے سمجھا ہے یہ سوچ کر یہ جو حدیث آئی ہے یہ جو بات آئی ہے کس ذریعے سے ہمارے پاس آئی ہے, امت مسلمہ کو اس تحقیق کے ذریعے دین پر عمل کرنا ہے اور تحقیق ہو چکی ہے مزید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دین پر کس طرح دین کو کس طرح سمجھیں منطق یا تحقیق. آگے بڑھنے سے پہلے کہ صحابہ نے دین کو کس طرح سمجھا بنیادی بات ہم کو پھر سے ایک بار دوہرا لینی چاہیے. میں اور عام مسلمان ہیں اپنے آپ کو کہتے ہم ایمان والے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں, تو کبھی آپ غور کر کے دیکھیں ہیں یہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے, ہم ایمان والے ہیں کہنے کا مطلب کیا ہے. اس مطلب کو اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں. ایمان والوں کی نشانی جہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تذکرہ کر رہے ہیں سورہ بقرہ کی شروع کی آیتوں میں جہاں قرآن شروع ہو رہا ہے پہلے جہاں پر ایمان والوں کی کیفیت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں وہیں پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا جو ایمان ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے وہ تذکرہ کر رہے ہیں. جہاں پر نماز اور زکوٰۃ کا حکم بعد میں آیا, نماز اور زکوٰۃ کی جو تعلیم ہے وہ بعد میں ہی آیت میں, لیکن پہلا ٹکڑا جو ایمان والوں کی کیفیت اللہ نے بیان کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے پہلی آیتوں میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ قرآن مجید ہدایت ہے متقیوں کے لیے. متقی یعنی ایمان والے. ایمان والوں کی پہلی صفات کیا ہے الذین یؤمنون بالغیب. ایمان والوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب پر ایمان رکھتا ہے مومن. سب سے پہلی بات غیب میں سب سے پہلے آئے گی اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات. مومن کا ایمان ہوتا ہے اللہ کو دیکھا نہیں آج سے لیکن ایمان رکھتا ہے میرے پروردگار تو ہے. مومن کا ایمان ہوتا ہے غیب پر. یہ جو وحی اللہ نے بھیجی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس غیب جس کو وحی کو آدمی دیکھا نہیں وہ کیسے آتی ہے دیکھا نہیں. مومن کا ایمان ہوتا ہے وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے وحی پر ایمان رکھتا ہے. مومن غیب پر ایمان رکھتا ہے کہ جو فرشتہ وحی کو لے کر آیا ہے بے شک اللہ نے فرشتے بنائے ہیں وہ فرشتوں پر غیب پر ایمان رکھتا ہے. مومن ایمان رکھتا ہے گزشتہ کتابوں پر جو اللہ سبحانہ وتعالی نے انبیاء کرام پر نازل کی جس کو آدمی دیکھا نہیں. یہ غیب کی بات ہے لیکن غیب پر ایمان رکھتا ہے. مومن ایمان رکھتا ہے غیب پر جن انبیاء کو دیکھا نہیں جو اس کے لیے غیب ہے. ایمان رکھتا ہے بے شک اللہ نے 1,00,000 سے زیادہ انبیاء کرام کو بھیجا اس لیے کہ محمد رسول اللہ نے فرما دیا. مومن ایمان رکھتا ہے غیب پر اس بات پر سب سے اہم کہ قیامت قائم ہونے والی ہے آخرت میں حساب و کتاب ہونے والا ہے اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات کی تعلیم دے دی ہے. یہ غیب پر ایمان رکھتا ہے مومن. اور مومن ایمان رکھتا ہے غیب پر کہ بے شک اللہ نے تقدیر بنائی ہے تقدیر بنائی ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ تقدیر ہے
اور یہ بھی بتا دیا کہ دعا وہ ہتھیار ہے تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ یہ غیب کی وہ اہم باتیں ہیں، وہ 6 باتیں ہیں جس پر ہر ایمان والے کا ایمان ہونا چاہیے۔ اس میں سے کسی بھی ایک چیز پر یا یہ 6 چیزوں پر اگر کوئی ایمان والے کا ایمان نہیں ہے، وہ صرف زبانی ایمان والا ہے، اقراری ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اللہ کو دیکھا نہیں ایمان رکھنا ہے، کتابوں کو دیکھا نہیں ایمان رکھنا ہے، فرشتوں کو دیکھا نہیں ایمان رکھنا ہے، وحی کو دیکھا نہیں ایمان رکھنا ہے، قیامت کو دیکھا نہیں ایمان رکھنا ہے، تقدیر نہیں جانتا لیکن ایمان رکھنا ہے۔ یہ غیب کی جس پر انسان کو ایمان رکھنا ہے۔ اور مفسرین کرام نے اتنی پیاری بات کہی ہے غیب کی باتوں کے بارے میں، یہ غیب کے جتنے امور ہیں، اللہ کی ذات ہو، فرشتے ہوں، کتابیں ہوں، گزشتہ انبیاء کرام ہو، آخرت و تقدیر ہو، یہ غیب کی جتنی باتیں ہیں عام انسان کبھی بھی اپنی زندگی میں اپنی منطق لگا کر ان کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ منطق سے یہ غیب کی باتوں کو اگر انسان سمجھنے کی کوشش کرے گا کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ ناممکن ہے غیب کی باتوں کو سمجھنا، صرف ویسا ہی سمجھنا ہوگا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں کو سمجھا دیا۔ اگر کوئی آدمی یہ غیب کی باتوں پر اپنی منطق لگانا چاہے گا، تقریر کے آگے اس سے میں آپ کو انجام بتائیں گے کیسا انجام ان کا ہو رہا ہے۔ غیب پر ایمان یہ مومن کی صفات ہے، بڑی مضبوط صفات۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 5 طرح سے باتیں سمجھائی ہیں۔ کتنی طرح سے؟ 5 طرح سے، جس میں سب سے پہلے اللہ نے فرمایا اس میں ایسی آیتیں ہیں جو حلال بتائی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حلال کو حلال جانو بس۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اس قرآن مجید میں ایسی آیتیں بیان کی ہیں جس میں تم کو حرام بتایا گیا۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم حرام کو حرام جانو بس۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن میں ایسی آیتیں جو اللہ نے دی جن محکمات آیت کہتے ہیں، جن آیتوں میں حکم ہے نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، والدین کے ساتھ سلوک کرنے کا، اس واسطے تم احکامات پہ عمل کرو بس۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید میں اللہ نے ایسی آیتیں بیان کی ہیں جس میں مثالیں بیان کر دی گئی ہیں، لہذا تمہارا کام ہے مثالوں سے عبرت پکڑنا۔ عذابوں کا تذکرہ ہے، فرعون کا غرق کا تذکرہ ہے، قارون کا تذکرہ ہے، فلاں قوموں کا تذکرہ ہے، ان سے عبرت پکڑو۔ پھر فرما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم بات، اس قرآن میں ایسی آیتیں جو متشابہات آیتیں کہا جاتی ہیں، ایسی آیتیں جن کو پڑھنے سے شاید تم کو کبھی شک ہوتا ہوگا، جس میں اللہ کی ذات کا تذکرہ ہے۔ یہ ایسی آیتیں جس میں جنت کا تذکرہ ہے، ایسی آیتیں جس میں جہنم کا تذکرہ ہے، ایسی آیتیں جس میں قیامت کا تذکرہ ہے، ایسی آیتیں جس میں حساب کتاب کا تذکرہ ہے، ایسی آیتیں جس میں خبر کے عذاب کا تذکرہ ہے، ایسی آیتیں جس میں معراج کے سفر کا تذکرہ ہے، ایسی آیتیں جس میں جادو کا تذکرہ ہے۔ جب تمہارے سامنے متشابہات آیتیں آ جائیں، تمہارا ایک ہی کام ہے کہ سیدھے ایمان لاؤ، وہاں منطق لگانے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جادو ہوتا نہیں ہوتا، معراج کا سفر ہوا نہیں ہوا، خبر کا عذاب ہوتا نہیں ہوتا، جتنے متشابہات آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان کر کے بتا دیا آیتوں کے بارے میں، جب متشابہات آیتوں سے تم گزرو ایمان لے کر آؤ بس۔ سمعنا واطعنا، سننا ہے اطاعت کرنا ہے بس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایمان تھا وہی ایمان رکھو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو دیکھ کر جیسا صحابہ کا ایمان تھا ویسا ایمان رکھنا ہمارا کام ہے۔ منطق نہیں چلیں گی۔ لوگ کہتے ہیں نہیں عقل لڑاؤ اپنی، یاد رکھیں اس بات کو، اگر غیب کے امور میں اگر آپ اپنی عقل لڑا کر سمجھنا چاہیں گے آپ خود غیب ہو جاتے۔ پھر غیب کی باتوں پہ اگر آپ عقل لڑائے غیب ہو گئے، سمجھے آپ دنیا اور آخرت سے، کدھر کی آپ کا جو ہے سو گنتی میں بھی شمار نہیں ہوتے۔ آپ کیسے آپ کے سامنے ساری مثالیں رکھوں گا؟ لوگ کہتے ہیں نہیں غور کرو بھائی، قرآن مجید میں بھی غیب کا تذکرہ ہے، غیب کی باتوں کا، اور صحیح احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی باتوں کا تذکرہ ہے قرآن میں، اور صحیح